بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے جنت کا تعارف، مؤلف محترمہ فاطمہ گوہری بہابادی صاحبہ، مترجم سید تحریر علی نقوی صاحب، باہتمام مدیریت زائرین غیر ایرانی، ناشر آستان قدس رضوی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ نورانی دریچہ، پیش لفظ صفحہ نمبر 6، مقدمہ صفحہ نمبر 10، وصف آفتاب صفحہ نمبر 12، امام علیہ السلام کی معرفت صفحہ نمبر 17، محبت کی منزلت و اہمیت صفحہ نمبر 18، اہل بیت علیہم السلام کی ہمارے ساتھ محبت صفحہ نمبر 20، زیارت صفحہ نمبر 21، آداب زیارت صفحہ نمبر 22، زیارت کے آثار اور اجر و پاداش صفحہ نمبر 27، زیارت کی سوغات صفحہ نمبر 30، رضوی سیرت طیبہ صفحہ نمبر 33، حرم مطہر میں حاضر ہونے کے احکام صفحہ نمبر 37، یادگار و جاویدانی عہد و پیمان صفحہ نمبر 42، حرم مطہر رضوی کی بعض ثقافتی فعالیات صفحہ نمبر 45، حرم مطہر رضوی کے بارے میں صفحہ نمبر 51۔ پیش لفظ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عبدالسلام بن صالح المعروف ابا سلط ہروی کہتے ہیں، میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت نے فرمایا، خداوند عالم اس شخص پر رحم فرمائے جو ہمارے امر، مکتب اہل بیت اور تشیع کو زندہ کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے امر کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ امام نے فرمایا، ہمارے علوم کو حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا اندازہ ہو جائے تو ضرور ہماری پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم انسانوں پر ایک لطف و کرم یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے ائمہ معصومین علیہم السلام کو منسوب فرمایا ہے تاکہ ان کے طرز زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم الہی محور کے مطابق زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سیکھیں اور ان کی نافع ہدایات پر عمل کر کے اپنی ابدی سعادت کا سامان کریں۔ مشہد کی سرزمین بہشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اور آسمانی امامت کے 8ویں ستارے کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے، اور ہر سال ایران اور دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مند زائرین اس ملکوتی بارگاہ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں تاکہ اپنی تشنہ روح کو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے چشمہ زلال سے سیراب کریں۔ اس بارگاہ آستان قدس رضوی کا ہر خادم کسی نہ کسی شکل میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے زائرین گرامی کی خدمت میں مشغول ہے تاکہ وہ اطمینان و سکون کے ساتھ زیارت کر سکیں اور اس آسمانی بارگاہ سے بہرہ مند ہوں۔ اس سلسلے میں آستان قدس رضوی کی مدیریت زائرین غیر ایرانی نے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ نت نئے انداز سے اہل بیت علیہم السلام اور بالخصوص حضرت امام رضا علیہ السلام کی سنت و سیرت اور شمائل و خصائل کو اس مکتب کے چاہنے والوں کے سامنے پیش کریں۔ اس ادارے کے تمام اقدامات اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر کی ہدایت پر عمل درآمد، آستان قدس رضوی کے متولی کے احکامات کے نفاذ نیز آستان قدس رضوی کے 20 سالہ ویژن نظم العین کی دستاویز کے اجرا اور غیر ملکی زائرین کے اندر اسلامی تہذیب و ثقافت کے فروغ کے لیے ان کی ضروریات سے ہم آہنگ فعالیتوں کی انجام دہی کے سلسلے میں ہے تاکہ ان میں بصیرت پیدا ہو اور ان کی روحانیت میں اضافہ ہو۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے غیر ملکی زائرین کی خدمت کے حوالے سے اس ادارے کی بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کاوشیں یہ ہیں: خصوصی تربیتی پروگراموں، معرفت کے حلقوں، تحسیسی نشستوں، علمی سیمینارز، تعلیمی کلاسز اور ورکشاپس، ثقافتی مقابلہ جات، مشاعروں اور قبول اسلام کی تقریبات کا انعقاد اور اسی طرح ماہرین سے ملاقات اور تبادلہ خیال، خطوط کے جوابات اور دنیا بھر میں کتابوں اور ثقافتی تحائف کی ترسیل، شرعی اور اعتقادی سوالات کے جواب
رضوی ٹاک پر آن لائن گفتگو، مختلف زبانوں میں سچی اسلامی تعلیمات پر مشتمل مواد کی تیاری اور ترجمہ۔ عصر حاضر میں ندائے اسلام گونج رہی ہے تاکہ اپنی اصل سے دور ہو جانے والے دنیا بھر کے انسانوں کو حقیقت کی طرف پلٹائے۔ دنیا میں اسلام پسندی اور حق کے متلاشی دلوں کے اعلیٰ اور انسان ساز تعلیمات کی طرف رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ ان دنوں اس کتاب کا مطالعہ حق کی جستجو کرنے والوں کے لیے مفید ثابت ہوگا اور یہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے زائرین اور چاہنے والوں کی معرفت میں اضافہ کرے گی اور حق تعالیٰ کی رضا اس کے شامل حال ہوگی۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیج اور مجھے ہدایت کے ایسے شائستہ راستے کی رہنمائی فرما کہ میں اس کے علاوہ کسی اور راستے کی خواہش نہ کروں، اور مجھے ایسے حق کے راستے کی رہنمائی فرما کہ میں اس سے باطل کی طرف رخ نہ پھیروں، اور مجھے ایسی کامل نیت عطا فرما کہ میں اس میں کسی قسم کا شک نہ کروں، اور مجھے ایسی طولانی عمر عنایت فرما کہ جسے میں تیری اطاعت و بزرگی میں صرف کر دوں۔ مدیریت زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی۔ مقدمہ۔ اہل بیت علیہ السلام علم و دانش کے خزانے ہیں، معرفت کے ایسے چشمے جو نور کے بلند قامت پہاڑوں سے پھوٹتے ہیں اور انسانوں کے روح و رواں کو سیراب و شاداب کرتے ہیں۔ نور اور اجالوں کی اس سلسلے کے نقطۂ آغاز حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت سے مردہ جانوں کو مرگ و ضلالت کے جوہڑوں سے حیات کے جنتی چمنستانوں کی طرف ہدایت اور رہنمائی فرمائی، اور آدمیت کے مردہ پیکر میں دوبارہ روح پھونکی اور جہالت و نادانی کا بار گراں اس کے کاندھوں سے اتار پھینکا۔ آج ماڈرن جاہلیت کے زمانے میں بھی وہ حقیقت جو ایک کمال پسند انسان کو راہ کمال کی روشنائی دکھاتے ہوئے منزل کمال تک پہنچا سکتی ہے، وہی معرفت و بصیرت ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاک خاندان نے انسان کو ہدیہ کی ہے۔ لہذا اہل بیت رسالت کی سیرت طیبہ اور علوم و معارف کے دریائے نور سے مستفید و مستفیض ہونے کی سعی و کاوش اور اس خاندان عصمت و طہارت کی زیارات سے مشرف ہونے کو غنیمت جانتے ہوئے انسان کے لیے آزادی بخش تعلیمات اور نایاب گوہر حاصل کیے جا سکتے ہیں تاکہ دور حاضر کی پیاسی بشریت اس سے سیراب ہو سکے۔ اسلامی ملک ایران کے لیے جگر گوشہ رسول خدا عالم آل مصطفیٰ 8ویں امام حضرت علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی میزبانی کا شرف مایہ افتخار ہے، اور اسی طرح اس رؤوف امام علیہ السلام کے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے اپنے آقا و مولا کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونے والے عاشق زائرین کی خدمت کی سعادت ایران اسلامی کا ترہ امتیاز ہے۔ خراسان کے عظیم صوبے کا یہ ٹکڑا جنت کا ایک حصہ ہے جو ہمیشہ کرۂ ارض کے باسیوں کی توجیہات اور ہدایات کا مرکز رہا ہے۔ خداوند متعال اس معصوم پیشوا و امام ہدیٰ علیہ السلام اور حضرت کی زیارت کی سعادت کے طفیل زائرین اور محبین کو کس قدر نعمات و برکات سے نواز رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس رؤوف و مہربان امام علیہ السلام کے حرم مطہر کے زائرین اپنے اس آقا و مولا کی کسی قدر معرفت اور حیات و سیرت طیبہ سے واقفیت رکھتے ہوں تاکہ بامعرفت زیارت کے عظیم آثار و برکات سے بہرہ مند ہو سکیں۔ وصف آفتاب۔ الف نور کا تعارف۔ نام نامی علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کے بعد 8ویں امام علیہ السلام، خاندان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں تیسرے علی ہیں۔ والد گرامی شیعان جہاں کے 7ویں برحق امام حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، والدہ ماجدہ نجمہ خاتون علیہ السلام، جنہیں حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے طاہرہ کا نام عطا فرمایا۔ یہ بی بی عقل و دیانتداری میں دیگر خواتین سے برتر تھیں۔ مکان ولادت باسعادت مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ ولادت باسعادت 11 ذیقعدہ سن 148 ہجری قمری۔ اسی سال میں چھٹے امام حضرت
جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ البتہ بعض کتابوں میں حضرت کی ولادت باسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے 5 سال بعد ذکر ہوئی ہے۔ زوجہ گرامی حضرت سبیکہ نوبیہ علیہ السلام، جنہیں خضران بھی کہا گیا ہے، روایت کے مطابق یہ بی بی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ گرامی حضرت ماریہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت سبیکہ یا خضران علیہ السلام کو مورخین نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی واحد زوجہ گرامی تحریر کیا ہے، اگرچہ ولایت عہدی کے دوران مامون نے اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ام حبیبہ نامی اپنی بیٹی کی شادی حضرت کے ساتھ کر دی تھی۔ اولاد حضرت امام رضا علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اختلاف نظر ہے، لیکن شیخ مفید جیسے بزرگ علماء نے اسی قول کی تائید کی ہے کہ حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام حضرت امام رضا علیہ السلام کے اکلوتے فرزند ارجمند تھے۔ سکونت کے شہر آپ نے 52 سال کا عرصہ اپنے جد بزرگوار حضرت احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں گزارا، جبکہ تقریباً 3 سال کی مدت خراسان میں بسر کی۔ تاریخ شہادت ماہ سفر کا آخری دن سال سن 2003 ہجری قمری۔ جائے شہادت خراسان طوس۔ بعض نے لکھا ہے کہ سناباد نامی دیہات میں شہادت پائی۔ مدت حیات 55 سال، مدت امامت 20 سال۔ دوران حیات کے ظالم حکمران منصور دوانقی، مہدی، ہادی، ہارون رشید، امین اور مامون عباسی۔ امام رضا علیہ السلام کے چند اہم القاب۔ لقب رضا، رضا یعنی پسندیدہ، یہ لقب شرف 8ویں امام علیہ السلام کا مشہور و معروف ترین لقب ہے۔ بے شک تمام ائمہ اطہار علیہ السلام خداوند متعال کی تدبیر و تقدیر پر راضی و خوشنود تھے، اور ہر وہ عمل انجام دیا کرتے تھے جو خوشنودی خداوند کا باعث و موجب ہوتا تھا۔ لیکن ان امام عالی مقام علیہ السلام کی اس لقب کے ساتھ شہرت دراصل ایک راز ہے، جس کی طرف حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ 9ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے میرے والد ماجد کا نام رضا رکھا ہے، کیونکہ جس طرح حضرت کے محبین اور اہل ولا آپ سے راضی تھے، اسی طرح حضرت کے مخالفین بھی آپ کو قبول کرتے تھے اور آپ سے راضی تھے۔ یہ حال میرے والد ماجد کے آباء و اجداد میں سے کسی ایک کے لیے بھی میسر نہ تھا، اسی لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے درمیان فقط آپ کو ہی رضا کہا گیا۔ لقب عالم آل محمد علیہ السلام۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کو ان کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی عالم آل محمد کہا گیا۔ حضرت کے والد نامدار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی اولاد کے اجتماع میں اکثر فرماتے تھے، تمہارا یہ بھائی علی ابن موسیٰ عالم آل محمد ہے، لہٰذا اس سے اپنے دین کے بارے میں سوال پوچھا کرو، اور جو کچھ یہ کہے اسے یاد رکھو، اس پر عمل کرو۔ میں نے اپنے والد بزرگوار حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام سے سنا ہے، وہ بار بار فرماتے تھے عالم آل محمد آپ کے فرزند ہوں گے، کاش میں ان کا دیدار کر سکتا، وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے ہم نام ہوں گے۔ لقب رؤوف یعنی مہربان۔ اس امید بخشش لقب شریف کی سند حضرت جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے میوہ دل نے حضرت کی زیارت کے ایک جملے میں یوں فرمایا ہے، السلام علی الامام الرؤوف الذی۔ بے شک یہ حقیقت ہے کہ تمام اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام خداوند متعال کی رافعت مہربانی کی تجلی ہونے کے لحاظ سے رؤوف ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ رافعت و مہربانی حضرت امام رضا علیہ السلام کے وجود ذیجود میں زیادہ ظاہر ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام کی معرفت۔ امام ایک بے انتہا وسعت کے مالک ہیں، جن کو کما حقوق پہچاننے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کی معرفت کے حق کے بارے میں سوال کرنے والے ایک شخص کے جواب میں فرمایا، امام رضا علیہ السلام کو اپنا رہبر اور رہنما اور پیشوا مانیں، جو کہ خداوند متعال کے نمائندہ اور ولی ہیں، حاضر ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، خداوند متعال کی جانب سے ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اور دین خدا کی حفاظت و تبلیغ کے لیے سرزمین غربت میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام علیہ السلام شہید ہیں، ہمیشہ زندہ ہیں اور ہمارے اعمال پر شاہد و ناظر ہیں۔
ہم اگر اس شناخت و معرفت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کی زیارت کے لیے حاضر ہوں تو امیدوار ہیں کہ حضرت کی بے مثال برکات ہمارے شامل حال ہوں۔ بروز قیامت مہربان امام کی شفاعت نصیب ہو اور مرگ جہالت سے ہمیں نجات ملے، جو کہ امام علیہ السلام کی معرفت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ محبت کی منزلت و اہمیت۔ حضرات اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام سے محبت کے گرا قدر گوہر ہے، جسے خداوند متعال نے قرآن کریم میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اجر قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، میں تم سے اپنی رسالت کا اجر اپنے اہل بیت کی مودت و محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت تمام مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی محبت پر بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ ان روایات میں سے 3 روایات یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو کہ جو شخص بھی خاندان پیغمبر علیہ السلام کی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، خداوند اسے مقام شہید عنایت فرماتا ہے۔ نمبر 2، ایک مقام پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر سے ارشاد فرمایا، اے ابوذر، میرے اہل بیت سے محبت رکھو، کیونکہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ خداوند متعال نے ہر طرح کی پلیدی کو ان سے دور رکھا ہے اور انہیں کما حقوق پاک و مطہر قرار دیا ہے۔ اے ابوذر، آگاہ رہو، خداوند تبارک و تعالیٰ نے میرے اہل بیت کو میری امت کے درمیان کشتی نوح کی مثل قرار دیا ہے۔ جو شخص بھی اس کشتی پر سوار ہو جائے نجات پا جائے گا، اور جو کوئی بھی اس سے منہ پھیر لے اور اس پر سوار نہ ہو وہ غرق ہو جائے گا۔ نمبر 3، ایک اور روایت میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اپنی اولاد کی میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن پر تربیت کرو۔ اہل بیت علیہ السلام کی ہمارے ساتھ محبت۔ اہل بیت علیہ السلام کی ہمارے ساتھ محبت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہماری محبت کی نسبت بہت زیادہ گراں قدر اور گراں بہا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار اور محبین پر خاندان رسالت کی خصوصی توجہ اور نگاہ کرم رہتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ان ہستیوں کی ہمارے ساتھ محبت ان ہستیوں کے ساتھ ہماری محبت سے بالاتر اور زیادہ اہم ہے۔ اہل بیت رسالت اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی مشکلات حل کرتے ہیں اور آخرت میں ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے شیعوں کے گروہ کے ہمراہ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک میں تمہاری بو اور تمہارے روح کو پسند کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے رمیلہ سے فرمایا، ہمارے شیعوں میں سے جو کوئی بھی بیمار ہوتا ہے، ہم بھی اس کی بیماری میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی غمگین اور پریشان نہیں ہوتا مگر یہ کہ ہم بھی اس کے ساتھ غمگین اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، جب خاموش ہو جاتے ہیں تو ہم خود ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے مشرق و مغرب میں ہمارا کوئی بھی شیعہ ہماری نظروں سے دور نہیں ہے۔ حضرات معصومین علیہ السلام سے محبت و عشق کی علامت میں سے یہ ہے کہ محب و عاشق ان محب القلوب ہستیوں کی قبور کی زیارت کے لیے نزدیک و دور سے حاضر ہوتا رہے، نزدیک سے عرض سے ادب کرے اور خداوند متعال کی وسعت رحمت کے ان مظاہر کے حضور تعظیم و احترام کا اظہار کرے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی، جو شخص میری زندگی میں یا میرے دنیا سے سفر کر جانے کے بعد میری زیارت کرے، یا آپ کی اور آپ کی اولاد کی آپ کی حیات میں یا دنیا چھوڑ جانے کے بعد زیارت کے لیے آئے، میں ضامن ہوں کہ قیامت کے دن اس شخص کو اس دن کی وحشت و سختی سے نجات بخشوں اور وہ درجہ اور مقام کے لحاظ سے میرے ساتھ ہوگا۔ زیارت معصوم امام علیہ السلام کے حضور وفاداری کا اعلان ہے۔ زیارت اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو اپنے امام علیہ السلام کے حضور پیش کرنا ہے۔ زیارت اہل بیت علیہ السلام کا وہ حق ہے جو ان سے محبت رکھنے والوں کی گردنوں پر ہے، جیسا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر امام کا اس کے محبوں اور شیعوں کی گردنوں پر حق ہوتا ہے، اور ان کی قبور کی زیارت وفائے عہد کے مصداق میں سے ہے۔ آداب زیارت۔ اے مہربان امام، آپ ایسا خاندان ہے کہ آپ کے حضور حاضر ہونے سے خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق رفیق ہو جاتی ہے۔ آپ کے جد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت مجیدہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں،
نیکی یہ ہے کہ پرہیزگار بنو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے اندر جاؤ۔ اس آیت میں دروازوں سے مراد ائمہ اطہار علیہ السلام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جب کسی حرم مطہر میں حاضر ہوتے ہیں تو آداب کی رعایت کرتے ہوئے پہلے اذن دخول یعنی داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ بعض آداب زیارت اس طرح سے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، امام معصوم کے حق کی معرفت۔ حضرات معصومین علیہ السلام کی زیارت کے آداب میں سے ایک یا دوسرے الفاظ میں ان ہستیوں کی زیارت کی ایک اہم شرط اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ کا ہونا ہے کہ خداوند متعال کی جانب سے معصومین علیہ السلام کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہمارے اعمال پر شاہد و ناظر ہیں۔ نمبر 2، گناہوں سے توبہ و استغفار۔ شائستہ ہے کہ ولی اللہ کے حضور حاضر ہوتے وقت اپنے ناشائستہ اعمال گناہوں کو مد نظر رکھ کر ندامت و شرمندگی کا احساس کریں اور گناہوں کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ اس صورت میں مغفرت الہی شامل حال ہو جاتی ہے اور ہماری بخشش ہو جاتی ہے، اور گناہوں سے پاک ہو کر جب ہم سلام عرض کریں گے تو معصوم امام علیہ السلام کے ہاں یہ سلام قبولیت کا شرف پائے گا، اور انشاءاللہ مہربان امام علیہ السلام کی خصوصی عنایات سے بہرہ مند ہو سکیں گے۔ نمبر 3، غسل، وضو اور پاکیزہ اور معطر لباس۔ حجت خدا معصوم امام علیہ السلام کے حرم مطہر میں داخل ہونے اور ذریعہ اطہر کے پاس حاضر ہونے کے لیے ضروری کہ انسان غسل اور وضو کرے تاکہ اس کا بدن پاک و پاکیزہ ہو جائے، صاف ستھرا اور معطر و خوشبودار لباس پہنے تاکہ روضہ منورہ میں داخل ہوتے وقت اس کا وجود مکمل طور پر پاکیزگی سے سرشار ہو۔ نمبر 4، حرم مطہر میں داخل ہونے کے لیے اذن دخول پڑھنا۔ زیارت کے آداب میں سے ایک یہ کہ حرم مطہر میں داخل ہونے سے پہلے زائر کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے اور اذن دخول پڑھنے کے ساتھ میزبان الامام علیہ السلام سے اس قدسی فضا میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرے۔ اذن دخول کی عبادت پڑھنے اور اس پر غور کرنے سے حرم مطہر میں زائر کی توجہ اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، دوسرے زائرین کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنا۔ جب انسان کسی بھی معصوم امام علیہ السلام کے حرم مطہر میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے آقا و مولا کے دوسرے مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے، ان کا خیال رکھے اور اس طرح امام علیہ السلام کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے۔ روضہ منورہ میں ذریعہ اطہر کے نزدیک بلند آواز سے باتیں نہ کریں، اونچی آواز میں زیارت نہ پڑھیں، اور اگر ذریعہ مطہر تک زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور ہجوم کی وجہ سے ہاتھ نہ پہنچ رہا اور چومنا مشکل ہو رہا ہو تو ہاتھ لگانے اور چومنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس طرح دوسرے زائرین کو اذیت ہوگی۔ یہ عمل مستحب ہے جبکہ دوسروں کو تکلیف و اذیت دینا حرام ہے۔ نمبر 6، خضوع و خشوع، ذکر اور حضور قلب۔ حرم مطہر میں معصوم امام علیہ السلام کے حضور زیارت سے مشرف ہونے کے لیے داخل ہوتے وقت زائر سر جھکا کر آہستہ آہستہ قدم اٹھائے، لبوں پر ذکر خدا رہے، اعضاء و جوارح کا خاضع ہونا دل کے خاشع اور متوجہ ہونے کا باعث بنتا ہے، اور اس طرح بامعرفت زیارت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 7، معصومین علیہ السلام سے مروی معتبر زیارات پڑھنا۔ معتبر زیارات پڑھنے کی تاثیر یہ کہ ظاہر اپنے آپ کو ملکوتی فضاؤں میں محسوس کرتا ہے۔ مستند اور معتبر زیارت ناموں کے معرفت بخشش جملات لاکھوں انسانوں کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ظاہر اپنے آپ کو حجت خدا کے روبرو اور ولی خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ان معتبر اور مستند زیارات میں زیارت امین اللہ اور زیارت جامع کبیرہ خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں جو ہر معصوم کے حرم مطہر میں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 8، حرم مطہر میں نماز ادا کرنا اور دعا کرنا۔ آداب زیارت میں سے ایک حرم مطہر امام معصومین علیہ السلام میں ان ارواح مطہرہ کے لیے 2 رکعت نماز زیارت یا نماز ہدیہ کرنا ہے۔ اس نماز کو حرم مطہر میں ہر جگہ پر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ حضرت کے سر مبارک سرہانے کی جانب پڑھیں۔ البتہ یہ بھی خیال رکھا جائے کہ اس جگہ نماز پڑھنا دوسرے زائرین کو تکلیف پہنچانے کا باعث نہ ہو۔ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کے ہر حرم مطہر میں ایک بہترین عمل نماز اور زیارت کے بعد دعا کرنا ہے، کیونکہ ایسے مقدس مقامات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 9، قرآن کریم کی تلاوت۔ کتنا اچھا اور دل نشین ہے کہ ایک زائر حجت خدا کی قبر مطہر کے نزدیک
قرآن کریم کھلے آیات قرآنی کی تلاوت کو اور صاحب قبر معصوم امام علیہ السلام کو تلاوت کے ثواب کا ہدیہ پیش کرے۔ اس طرح خوش قسمت زائر کو رسول گرامی کی دونوں یادگاروں قرآن و اطرت کے ساتھ تمسک نصیب ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، واجبات اور اول وقت نماز کی طرف توجہ۔ زیارت کے دوران کوشش کریں اپنے ہادی و پیشوا امام علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ شباہت اپنا سکیں تاکہ خداوند متعال کی عنایات شامل حال ہو جائیں۔ واجبات الہی اور احکام خداوندی پر عمل پیرا ہونے میں کوتاہی نہ کریں، محرمات الہی سے پرہیز کریں اور بھرپور کوشش کریں کہ اذان کے موقع پر اول وقت میں نماز میں خصوصاً نماز جماعت میں شرکت کریں۔ زیارت کے آثار اور اجر و پاداش۔ مہربان امام علیہ السلام کا تعلق خاندان کرم سے ہے۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے آقا مولا کی زیارت کے لیے حاضر ہو اور تحفہ اور ہدیہ لیے بغیر واپس لوٹ جائے؟ حضرت کی زیارت برکات سے بھرپور ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم فقط محبت و مودت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے زیارت سے مشرف ہو رہے ہوں پھر بھی وہ برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اس گھرانے کی عنایت و کرامات کسی ایک زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ زائر جس وقت بھی ان ہستیوں کی زیارت کی سعادت حاصل کر لے اسے یہ خاندان کرم دنیاوی و اخروی خیرات و برکات سے نواز دیتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت ایسے آثار و ثمرات کی حامل ہے جن کی نظیر و مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ ان آثار و ثمرات میں سے بعض کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1، نشاط و شادابی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ایک جگر گوشہ عنقریب سرزمین خراسان میں دفن ہوگا۔ جو پریشان حال شخص اس کی زیارت کرے گا خداوند متعال